مارشل صاحب 2 ہفتے سے جو ایک ہم سٹیلمیٹ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اسی میں اب لگ رہا تھا کہ بڑا تصادم ہوگا، لیکن پازیٹیو ہوا۔ محسن نقوی صاحب کے دورے مسلسل ہوئے اور اس کے بعد آج فیلڈ مارشل کا یہ دورہ۔ پاکستان کی کوششیں اور پاکستان کے لیے کیسے یہ سکسیڈ ہوا کہ بریک دا سٹیلمیٹ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا یہ جو دورہ ہے جو آج انہوں نے ایران کا شروع کیا ہے، آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ اس سینس میں ہے کہ پروبیبلی جو سٹیل میٹ تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ سٹیل میٹ اب دور ہو گیا ہے اور معاہدہ کی کوئی نہ کوئی شکل نکل آئی ہے۔ میرے خیال میں معاہدہ ایسا ہی ہوگا جس طرح ہم سن رہے تھے کہ یہ ایک لیٹر آف انٹینٹ یا ایم او یو ہوگا اور ایک سٹرکچر سیٹ اپ کر دیا جائے گا تاکہ جو سٹیکی پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا ہے وہ جو ہے وہ بھی ریزولو ہو جائیں، لیکن ان میں کیونکہ ان کے ریزولوشن میں ٹائم ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ایم او یو ہی کے اوپر سگنیچر ہوں گے۔ لیکن ایم او یو کے اوپر سگنیچر بھی دنیا کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ دنیا جو اس وقت ایک آئل اور گیس کی نان سپلائی کی وجہ سے ایک کرائسس میں پھنسی ہوئی تھی اور پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ ایک ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس نیوز کے فوراً بعد کہ فیلڈ مارشل نے ایران پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسٹاک ایکسچینجز کھل رہی ہیں وہ ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر کھل رہی ہیں۔ سو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس وزٹ میں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ یہ معاہدہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں گے اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بندی کے اوپر تیار ہو جائیں گے اور اپنی اپنی فورسز کو وڈرا کر لیں گے۔ اب اویس توحید صاحب، مسلسل آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لکھ رہے ہیں، ساری سچویشن میں پاکستان میڈیا میں بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ شاید دوبارہ سے جنگ ہوگی، پوری دنیا کی اکانومی ہل جائے گی، لیکن پھر پاکستان کی کوششیں مسلسل جو خاص طور پہ یہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نظر آئیں، اس کے بعد اب جو سٹیل میٹ ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی۔ پاکستان نے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہوا کہ یہ سچویشن تک ہم پہنچے؟ شکریہ مدثر۔ دیکھیے، میرے خیال میں سٹیل میٹ سے زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ وہ ایک ایگریسو پوسچرنگ تھی جس کی وجہ سے ایک لگ رہا تھا یہ کانفلکٹ کہیں فروزن ہے یا منجمد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 8 اپریل کے بعد سے جنگ بندی جب ہوئی اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب اور پھر ہماری سویلین جو لیڈرشپ تھی اس نے اعتماد حاصل کیا پورے ریجن کا، تہران کا، واشنگٹن کا، اور اس کے بعد جب 11 اپریل کو جب یہاں پہ بیٹھک ہوئی تو وہیں پر ایک تاریخ رقم کر دی گئی تھی کہ 47 سال کے اندر ایک اتنی بڑی رائیولری، اتنی ہاسٹیلٹیز دونوں ممالک کے مابین، ان کو ایک ساتھ بٹھا دینا ان پرسن، وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کے اندر بہت کچھ طے ہوا تھا اور طے ہونا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایگریسو پوسچرنگ دونوں سائڈ سے، اسرائیل کا ایک اسپوائلر کے طور پہ کردار مستقل ادا کرنا، لیکن خطرات اور خدشات کے باوجود جو میری اطلاع ہے کہ جو بڑے 4-5 اسٹریٹجک نوعیت کے جو ایشوز ہیں جس کے اندر ایک ابنائے حرمت، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، ابنائے حرمت سے کیا ایران جو ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ ابنائے حرمت سے جو ہے اس کی ترسیل آئل کی اور انرجی کی وہ کھل جائے۔ چائنا جو 90% آئل امپورٹ کرتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے۔ ایران نے ایک اتھارٹی تشکیل دی ہے مطالبات کے ایک فریم ورک کے سے پہلے ہی، تو وہ ایک کمپلیٹ ریگولیشن چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جنگ کے دوران انہوں نے اپنا ہرمز کو ایک نیوکلیر ویپن سے زیادہ افادیت والا ہتھیار یا عمل جو ہے وہ قرار دیا، اور اس سے جو ہے بہت کچھ انہوں نے جنگ کی قیمت کو بڑھا دیا اور پوری دنیا کے اندر اس کی گرمی اور حدت محسوس کی گئی۔ دوسرا بڑا ایشو لیکن ابنائے حرمز کے اندر ٹول ٹیکس یا چنگی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ چائنا کو بھی یہ نہیں برداشت ہوگا اور نہ خلیجی ریاستوں کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ
جو پری وار سچویشن ہے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ جو ہے کنٹرول ایران کے پاس آ جائے گا. ایک اپنا ہارمز کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ایران کا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے نان ایگریشن پیکٹ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ان کے خلاف اسرائیل اور امریکہ مذاکرات کے دوران بھی جس طرح انہوں نے حملے کیے وہ نہ ہو. تو وہ ریجن کے اندر اپنے حزب اللہ یا جو اپنے الائے ہیں یا پراکسی آپ کہہ لیں ان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور ان سے یہ ان کو اشارہ دینا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ابھی بھی ایران لوئل ہے اور مشرق وسطیٰ میں اپنا ملٹری انفلوئنس قائم رکھنا چاہتا ہے. تیسری بات یہ کہ جو بڑا ایشو ہے جو امریکہ کے لیے وہ ہے نیوکلیر کا. نیوکلیر پہ ٹرمپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے, کہ 20 سال تک اگر وہ معطل کر دیں اپنی نیوکلیر ایمبیشنز کو تو پھر ڈیل ہو سکتی ہے. تو ایک لچک ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر پروگرام ہی ایلیمینیٹ کر دیں, میزائل پروگرام بھی ڈسمینٹل کر دیں. تو ایک لچک فلیکسیبلٹی وہاں دکھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے ماضی کے اندر بھی فلیکسیبلٹی دکھائی تھی, ان کے پاس فتویٰ بھی موجود ہے آیت اللہ علیہ خمینائی صاحب کا 2003 میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو نیوکلیر ہتھیاروں کے خلاف. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ 10 سے 12-15 سال کے درمیان کہیں پہ معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے. تیسرا جو لفٹنگ آف سینکشنز ہے وہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ there are 3 types of جو sanctions ہیں which were imposed on Iran. ایک ہے جو 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد ہوئی تھی, دوسری جی سی پی او کے جو سینکشنز تھیں جب ٹرمینیٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے فرسٹ ٹینیور میں ہی ایک اکنامک سینکشن لگی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران جس طرح مذاکرات کے اندر اتار چڑھاؤ آیا ہے اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب ایک کی آرکیٹیکٹ کے طور پہ ایمرج ہوئے ہیں, ہمارے سوینئر لیڈرشپ شہباز شریف صاحب, احسان خان صاحب, ان کی اپنی کاوشیں الگ. تو مجھے جو تیسرا جو بڑا وہ ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام بھی حل ہو سکتا ہے, اس کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہاں پہ صرف ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کہے گا کہ ہم این پی ٹی کے ممبر ہیں تو ہمارا سوورن رائٹ ہے کہ ہم 3.67 یورینیم انرچ کر سکتے ہیں. ایک بات تو اس پہ تو بالکل رضامندی ہو سکتی ہے, یہ ان کا حق لگتا ہے. لیکن جو 440 کلو کے اسٹاک پائلز ہیں وہ ایک پیچیدہ مسائل ہے. اب ایران کے حلقوں میں جہاں پہ میری بات ہو رہی ہے جو گردش میں ہے وہ یہ کہ جی وہ ٹنوں مٹی کے نیچے دب گیا ہے, تو معاملہ وہ بھی دب سکتا ہے ایران, لیکن یہ نہیں برداشت کرے گا کہ وہ 440 کا جو اسٹاک پائل ہے وہ امریکہ یا کسی غیر ملک بھیج دے. یہ بات بھی کر رہے ہیں, لیکن میں مارشل صاحب آپ سے یہ چاروں چیزیں یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے اسٹیٹ آف ہارمز کا اسٹیٹس جو ہے اس پہ بات ہو رہی تھی, پھر جو ایسٹس فریزنگ ہے ان کے اوپر بھی بات جو ابھی انہوں نے بھی کی. لیکن میرا اس سارے عمل میں دونوں فریق پولز اپارٹ والا معاملہ ہے. اب کوئی مڈل گراؤنڈ اس پہ نکل سکتا ہے کہ دونوں اس پر راضی ہو جائیں, کیونکہ امریکہ کچھ اور مطالبہ کر رہا ہے اسی سٹیٹ کے اوپر. ہم نے یہ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہارمز کھولیں پھر جو ہے وہ ہم مذاکرات کریں گے. ایران کا تھا, امریکہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ مذاکرات کریں اس کے بعد ہم یہ چیزیں کھولیں گے. تو یہ کب مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے دونوں طرف؟ مدثر صاحب میرے خیال میں یہ مڈل گراؤنڈ جو ہے نا وہ پاکستان نے ان کو ڈھونڈ کے دے دیا ہے. اور جو ہمارے ایک ہفتے سے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب جو ایران میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایرانینز کو یہی سمجھا رہے تھے کہ پریگمیٹزم اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں اتنا ہارڈ سٹانس لینے کے بجائے کوئی ایک ایسی جگہ دیکھیں کہ جہاں دونوں کنٹریز جو ہیں ان کے لیے ایک ون ون سچویشن